ٹھاٹھے مارتے سمندر کے لہروں میں گرا ایک چھوٹا سا جزیرہ، جہاں تمام مسلم دنیا کو ختم کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ لیکن قدرت بھی اپنے منصوبے بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ اسے کسی اور جگہ تلاش تھی، اپنے ماں باپ، اپنی شناخت، اپنے مذہب کی۔ اس نے آنکھ کھولی تو وہ بھیڑیوں کے غول میں پھنسا ہوا تھا جو اسے کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ لیکن قدرت اسے ایک اہم مقصد کے لیے چن چکی تھی، محبت، نفرت، سنسنی سے بھرپور لہو رنگ داستان محافظ۔ میرے نزدیک اس وقت اس خبر کی اہمیت نہیں تھی، اس لیے میں نے معمولی دلچسپی کے ساتھ پوچھا، آخر اس بائبل میں کیا بات ہے جو اسے ضائع کیا گیا؟ سائمن نے اسی سپاٹ سے لہجے میں بات جاری رکھی۔ برنابائی کے بائبل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بڑی حد تک اصل صورت میں تھی۔ یہ عیسائیوں میں بعد میں آنے والے عقیدوں سے خالی تھی، جیسے تثلیث یا عیسیٰ کے خدا کے بیٹے ہونے کا نظریہ۔ اس وجہ سے عیسائیوں کو اس بائبل سے خطرہ تھا اور ان کے مذہبی کونسل نے متفقہ طور پر اسے بائبل کی فہرست سے خارج کرنے اور ضائع کرنے کا فیصلہ کیا۔ عیسائیوں کے اس معاملے سے یہودی کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ ہم اس بائبل کو اپنے قبضے میں لے کر عیسائیوں کو اپنے دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ کھل کر کہہ رہا تھا۔ ان ممکن ہے شعور کی رکاوٹ ہوتی تو وہ ہر قسم کی اذیت سہ کر بھی یہ سب نہیں بتاتا۔ ممکن ہے میں 30-32 سال کا میچور شخص ہوتا تو میں اس چیز کی اہمیت سمجھتا، ایک 16 سال کے لڑکے کے لیے اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے اب تک جو تعلیم حاصل کی تھی اس میں مذاہب کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب تم ہمیں وادی برنامی تک لے چلو گے؟ میں نے اسے حکم دیا۔ میں لے چلوں گا، وہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے باقی ماندہ سامان بھی کچروں پر لادا اور ایمن کو ایک کچر پر سوار کر کے اس کی لگام اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اسلحہ میں نے اپنے پاس رکھا تھا، دوسرے کچر کی لگام سائمن نے سنبھال لی اور آگے چلنے لگا۔ میمن والے کچر کی لگام تھامے اس کے عقب میں تھا۔ ترے سے وادی میں اترنے والا راستہ بھی اتنا ہی خوفناک تھا جتنا کہ چڑھائی والا راستہ۔ اس کی ایک طرف گہری کھائی اور دوسری طرف اونچا پہاڑ تھا۔ یہ پگڈنڈی ہزاروں فٹ تک نشیب میں بل کھاتی جا رہی تھی۔ انسان اور جانور اس پر قدم سنبھل کر رکھ رہے تھے۔ ایمن بعض جگہوں پر اتنا ڈر جاتی کہ آنکھیں بند کر کے خچر سے چمٹ جاتی تھی اور ایک جملہ بولنے لگتی، ہم کو ڈر لگتا، ہم کو ڈر لگتا۔ تم بالکل مت ڈرو، میں نے اسے تسلی دی، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یوسف تم ہم کو اکیلا مت چھوڑے گا، میں تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آؤں گا۔ حسن علی اور مہاپارا نہ جانے کہاں تھے، لیکن مجھے یقین تھا وہ قریب ترین مدد کی جگہ پہنچنے کی کوشش کریں گے اور میں بھی یہی چاہتا تھا۔ لیکن ایمن کا گھر صرف 2 دن کی مسافت پر رہ گیا تھا، اس لیے میں نے پہلے ہی اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک مجھے خیال آیا اور میں نے سائمن سے حسن علی اور مہاپارا کے بارے میں پوچھا۔ اس نے سوار سے لہجے میں جواب دیا، ان کے بارے میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، وہ میرے 2 آدمی مار کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے اطمینان محسوس کیا، مجھے خدشہ تھا کہ سائمن نے انہیں مروا نہ دیا ہو۔ میں نے دوسرا سوال محافظوں کے بارے میں کیا تھا، تو انہوں نے صرف ہاتھ رکھ کر انہیں کیسے مار دیا؟ میں نے ہاتھ سے نہیں، انگوٹھی کے زہر سے مارا تھا، اس نے جواب دیا۔ یہ دیکھو، اس کا نک نیچے کر کے کسی چیز پر دباؤ ڈالو تو اس سے زہریلی سوئی نکل کر شکار کے جسم میں اتر جاتی ہے۔ میں دم بخود رہ گیا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے پاس اس قدر خطرناک ہتھیار ہوگا۔ بمشکل میں نے کہا، لیکن تم نے مجھے اس سے مارنے کی کوشش نہیں کی؟ سوچا تھا لیکن موقع نہیں ملا۔ اس نے آرام سے اعتراف کر لیا، انگوٹھی مجھے دے دو۔ میں نے مطالبہ کیا، اس نے بلا ہچکچاہٹ انگوٹھی اتار کر میرے حوالے کر دی۔ اس کی انگلیاں میری نسبت موٹی تھیں، اس نے اپنی چوتھی انگلی کے لحاظ سے انگوٹھی بنوائی تھی اور میری درمیانی انگلی میں آ رہی تھی۔ سائمن نے رضاکارانہ طور پر مجھے اس انگوٹھی کا استعمال سکھایا۔ یہ محفوظ تھی، جب تک اس کا نگینہ موڑ کر نیچے کی طرف نہ لایا جاتا اس کی زہریلی سوئی باہر نہیں آتی تھی۔ نگ اندر سے کھوکھلا تھا اور اس میں دنیا کا مہلک ترین زہر پوٹاشیم سائنائڈ بھرا ہوا تھا۔ سائمن اس انگوٹھی سے اب تک 7 افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا اور بقول اس کے اس میں ابھی اتنا زہر تھا کہ اتنی افراد کو اور موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ میں نے انگوٹھی اتار کر جیب میں رکھ لی، انگلی میں خطرناک ہو سکتی تھی۔ احتیاطاً میں نے سائمن سے بھی پوچھ لیا کہ اب اس کے پاس اس قسم کا کوئی اور ہتھیار تو نہیں ہے۔ اس نے انکار کر دیا۔ دوپہر تک ہم اس وادی کو عبور کر کے ناہموار پہاڑی ڈھلانوں پر قدم رکھ چکے تھے۔ یہ تہ در تہ پہاڑ تھے اور ان پر بنی معمولی سی پگڈنڈیاں ظاہر کر رہی تھیں کہ یہاں پر انسانوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔
मैंने साइमन से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है ये रास्ता बरनामी कबीले के इलाके तक जाता है? हाँ, मैं पहले भी इस रास्ते से वहां तक जा चुका हूँ। मुझे इत्मीनान नहीं हुआ था, ये मुमकिन है हम रास्ता भटक चुके हों। उसने इनकार किया, यह मुमकिन नहीं है, अगर तुम्हें शक है तो नक्शे पर देख सकते हो, मैंने इसे अपने हाथ से बनाया था, वो मेरे कागजात वाले बैग में है, मुझे इसमें कोई नक्शा नजर नहीं आया। वो खुफिया खाने में है, मुझे बैग दो, मैं खोल कर दिखाता हूँ। मैं खच्चर से उसका बैग उतार कर लाया। मुझे बताओ खुफिया खाना कहाँ है? इस तय को खींचो। उसने हमवार तय की तरफ इशारा किया। मैंने उसे खींचा तो उसके किनारे से एक और खाना बरामद हुआ। इसमें कुछ कागजात तय किए हुए रखे थे। यह खाना इतना चिपटा था कि बाहर से इसकी मौजूदगी का शुबा किया ही नहीं जा सकता था। कागज पतले और नफीस किस्म के थे। मैंने इन्हें खोला, इन पर मुख्तलिफ किस्म के नक्शे बने थे। मैंने कागजात साइमन की तरफ बढ़ा दिए। इसने इनमें से एक कागज निकाला और मुझे नक्शा दिखाने लगा। ये देखो, जब हम इस तय दर तय पहाड़ियों को अबूर करेंगे तो एक मैदान में जा पहुंचेंगे। इससे आगे का सफर आसान है। यहाँ से एक सीधा रास्ता हमें बरनामी कबीले के इलाके में ले जाएगा। मैंने नक्शे को समझने की कोशिश की, लेकिन यह बाकायदा नक्शा नहीं था, बल्कि साइमन ने अपने हाथ से बनाया था, इसलिए मेरी समझ से बालातर था। बहरहाल इस हालत में गलत बयानी नहीं कर सकता था और मेरे पास इस पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। साइमन ने खबरदार किया कि इन ढलानों पर कदम रखने से पहले हमें पानी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि ढलानों पर चश्मे न होने के बराबर थे। दामन में जरा सी तलाश के बाद एक ठंडे मीठे पानी का चश्मा मिल गया था। इसका मुअत्तर पानी पी कर तबीयत खुश हो गई थी। पानी ज्यादा सर नहीं था, इसलिए मैंने और रेमन ने दिल खोल कर मुंह हाथ पर डाला और आगे सफर से पहले ताज़ा दम हो गए। हमारे पास पानी के लिए 10-10 लीटर के 2 कैन थे। हमने इन्हें भर लिया। ऊपर रवाना होने से पहले हमने लंच कर लिया था। अब हमारे पास सिर्फ 2 वक्त का खाना रह गया था। मैंने साइमन से पूछा, हमें रास्ते में खाने को कुछ मिलेगा? उसने इस बात में जवाब दिया। ढलानों के बाद वाले मैदान में कई जगह फलदार दरख्त थे। मैंने वहां बड़े साइज के खरगोश भी देखे थे। अब तक हम जिस वादी में सफर करते रहे थे वो ज्यादातर चटियल पहाड़ों पर मुश्तमिल थी, जिसमें कहीं कहीं झाड़ी नुमा दरख्त थे, मगर इन ढलानों पर कद्दावर दरख्त थे। ये चीड़, देवदार और पाइन के दरख्त थे। चट्टानों के दरमियान जहां कहीं मिट्टी थी, दरख्त फूट निकले थे और इनकी जड़ों ने खुद चट्टानों में जगह बनाकर इन्हें मिट्टी में तब्दील कर दिया था। इस ढलानी पगडंडी पर सफर आसान नहीं था। खच्चरों और इंसानों को ऊपर जाने के लिए खासा जोर लगाना पड़ रहा था। हस्बे मामूल साइमन आगल वाले खच्चर की लगाम थामे चल रहा था। एमन सबर करके खच्चर से उतर आई थी और अब पैदल चल रही थी। वो ज्यादातर चुप रहती थी। एक वजह तो शायद कम सिनी थी और दूसरी और अहम वजह यह थी कि उसे उर्दू वाजबी सी आती थी। मैंने इस पर खुदा का शुक्र अदा किया, वरना अब तक वो सवाल कर करके मेरा दिमाग खराब कर देती। मेरे सामने वाज़े नस्बुलैन था। एमन और बरनामी कबीले के मुजरिम को इनके हवाले करना और फिर वापसी का सफर इख्तियार करना। मुझे यकीन था कि हसन अली भी इन खतूत पर काम कर रहा होगा। महफूज मकाम पर पहुंचते ही वो मापारा को वापस भेज देगा और खुद बरनामी कबीले की तरफ सफर करेगा, क्योंकि साइमन ने बिल्ला कर वही जाना था। मुमकिन था कि हसन अली हमारे साथ या कुछ देर बाद वहां पहुंच जाता। अनथक मेहनत के साथ हम आगे की तरफ जा रहे थे। खच्चरों के लिए हमारे पास खुराक बाकी नहीं रही थी, क्योंकि जिन खच्चरों पर खुराक लदी थी वो खाई में गिर गए थे। लिहाजा अब खच्चर ताज़ा खुराक पर चल रहे थे। जहां कहीं सब्जा नजर आता मैं खच्चरों को चरने के लिए छोड़ दिया करता। इस तरह से इनकी खुराक का मसला भी हल हो गया था। शाम के वक्त हम ढलानों की 2 तहें अबूर कर चुके थे और तीसरी तय पर थे। रास्ता अंदाजे से ज्यादा दुश्वार था और हमारी रफ्तार अंदाजे से ज्यादा कहीं सुस्त थी। साइमन के मुताबिक आज हमें ढलाने अबूर करके सतह मुर्तफा पर कदम रख देना था, मगर अभी तक ढलानों पर रेंग रहे थे। शाम होने से पहले एक जगह कमरा नुमा गार देखकर मैंने वहीं रुकने का फैसला किया। इस जगह मौसम नीचे वादी की निस्बत कहीं ज्यादा सर्द था। मैंने साइमन से लकड़ियां जमा कराई। यहाँ कसरत से बड़े दरख्त थे। तूफानों में इनकी शाखें टूट कर गिरती रहती थी, इसलिए जलाने के लिए लकड़ियां बआसानी मिल गई। साइमन को इंजेक्शन दिए 9 घंटे हो चुके थे और मेरा ख्याल था कि वो किसी वक्त भी होश में आ सकता है, इसलिए मैंने उसके हाथ अकब से हथकड़ी से जकड़ दिए और इसे गार के पास एक दरख्त से बांध दिया। अंधेरा होने से पहले मैंने अलाव सुलगाना चाहा, लेकिन अमन ने यह काम अपने जिम्मा ले लिया। उसने अलाव जलाया और सबसे पहले काफ़ी बनाई। महकती भाप उड़ाती काफ़ी का कप में साइमन के पास लेकर गया तो वो होश में था और उसकी सूरत से शिकस्त खोर्दगी साफ झलक रही थी। तुमने मुझसे खूब काम लिया, वो फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला। मेरा जिस्म दुख रहा है। तुम जैसे लोगों के बारे में कहा गया है, वो जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं अक्सर उसमें खुद जा गिरते हैं। लो काफ़ी पियो। मैंने मग उसके होंठों से लगाया। उसने बड़ा सा घूंट लिया। बेशक तुमने मुझे असीर कर लिया है, लेकिन मैं जल्द रिहा हो जाऊंगा। मैं फिर आऊंगा और तब मुझे
اوک حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ میرا خیال ہے تم بیکار کی کوشش کر رہے ہو۔ دنیا پر اس کتاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا، جو بہت پہلے ہی تحریف کا شکار ہو چکی ہے۔ وہ عیارانہ انداز میں مسکرایا۔ تم بچے ہو ابھی، تمہیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ میں نشانے اچکائے۔ مرضی ہے تمہاری، لیکن کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ وہ سب نہیں ہوتا جو انسان چاہتا ہے؟ بہت کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ اس نے جواب دیا، لیکن ہم جو چاہتے ہیں وہ ضرور ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں تکبر بول رہا تھا۔ دنیا گواہ ہے، یہاں پر سب ہماری مرضی کے مطابق ہوتا آیا ہے۔ افسوس کہ ہزاروں سال تک مار کھانے کے باوجود تم یہودی سنبھلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ ہم ہی تو سنبھلے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ دنیا اب ہماری مٹھی میں ہے۔ اسے کافی پلا کر میں واپس آیا تو ایمن آلو کے قتلے اور مچھلی گرم کر رہی تھی۔ ایک بار پھر ناپسندیدہ ہونے کے باوجود مجھے مچھلی زہر مار کرنا پڑی تھی۔ سائمن کو میں نے تلے ہوئے مٹر کھلائے تھے۔ غار صاف تھا، اسے میں نے تنکوں سے جھاڑو بنا کر مزید صاف کر دیا۔ سامان اندر رکھ کر خچروں کو درخت سے باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے لیے ارد گرد سے گھاس اور نرم پودے اکھاڑ کر لے آیا۔ ایمن الاؤ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کی صورت سے لگ رہا تھا کہ اسے شدت سے نیند آ رہی تھی۔ اس کی معصوم سی صورت دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ صبح اس نے نہ جانے کس طریقے سے میرے زخم بھر دیے تھے۔ میرے لیے اس کی شخصیت بھی سائمن سے کم پراسرار نہیں تھی۔ تم سو جاؤ، میں نے اسے کہا۔ اور تم؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ابھی کچھ کام ہے، میں نے اسے بتایا۔ سائمن درخت سے بنا بیٹھا تھا۔ میں نے اسے ہوائج ضروریہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے کھول کر درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف لے گیا، پھر اس کے ہاتھ بھی کھول دیے۔ اندر جا کر اس نے فراغت حاصل کی اور میں نے واپس لا کر اسے درخت سے باندھ دیا۔ اس نے خراج تحسین پیش کرنے کے انداز میں کہا تھا، مجھے تمہاری عمر کے کسی نوجوان سے اس ہوشیاری کی توقع نہیں تھی۔ اس کے لیے میں اپنے استاد کا شکر گزار ہوں کہ اس کی تربیت نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ ہتھکڑی سے منسلک کر دیے۔ بس ایک دو دن کی تکلیف اور برداشت کر لو، پھر تم برنامی قبیلے کے پاس ہوگے۔ تمہارے مستقبل کا فیصلہ وہ کریں گے۔ سائمن پریشان ہو گیا تھا کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مطلب واضح ہے، تم ان کے مجرم ہو، ان کے قبیلے کی ایک دوشیزہ کو اغوا کرنے اور ان کے لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث ہو۔ وہ تمہیں سزا دے سکتے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ سائمن فکر مندی سے بولا، یہ تو وقت بتائے گا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں یا نہیں، لیکن میرا ارادہ یہی ہے۔ میں ان لوگوں کی اتھارٹی نہیں مانوں گا، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجھے سزا دیں۔ سائمن چلایا، حق کی بات مت کرو، تم نے طاقت کے بل پر جرم کیے، اب وہ تمہیں اس کی سزا دیں گے۔ تم کمزور ہو، اس سزا سے کسی صورت اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ میرے مقدر میں سزا نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی تھی۔ آنے والے وقت کے بارے میں تم صرف اندازہ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ سائمن پریشان تھا۔ دیکھو پلیز مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں جلد از جلد پاکستان چھوڑ دوں گا۔ اس سرزمین پر تم نے اتنا خون بہایا ہے اور جرائم کیے ہیں، ان کا حساب کون دے گا؟ میں نے اسے یاد دلایا۔ خیر چھوڑو، یہ مستقبل کی بات ہے۔ یہ بتاؤ کہ ایبٹ آباد کی خان فیملی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کیا تم نے وہاں پناہ لی تھی؟ اس نے کچھ دیر سوچا۔ اسے معلوم تھا اس نے اب جواب نہیں دیا تو میں انجیکشن لگا کر جواب حاصل کر لوں گا۔ اس خاندان کا ایک فرد ہے، نظر خان میرا لندن کا دوست ہے۔ پاکستان اگر میں نے اس کام کے لیے اس سے مدد مانگی تھی۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو نظر خان تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ فکر نہ کرو، تمہارے بعد ہم اس غدار سے نمٹ لیں گے۔ میں نے اسے جواب دیا اور کھڑا ہو گیا۔ کیا میں ساری رات اس سردی میں یہیں پڑا رہوں گا؟ اس نے بوکھلا کر کہا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ ان ممکن تھا کہ رات بھر سردی میں پڑے رہ کر وہ بیمار ہو جاتا اور کل سفر کرنے کے قابل نہ رہتا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں الاؤ کے قریب لٹا دیتا ہوں، لیکن تمہیں پیر بھی بنوانے ہوں گے۔ منظور ہے، اس نے فوراً مان لیا۔ لیکن اس وقت سائمن کی صورت دیکھنے والی تھی جب میں نے اس کے ہاتھ کے بجائے اس کے پاؤں ہتھکڑی سے باندھ دیے۔ یہ تو میں بھی سوچ سکتا تھا کہ وہ رات کے وقت اس آگ سے ہتھکڑی جلا کر فرار ہو سکتا ہے۔ ہتھکڑی نائلون کی تھی، لیکن اس قسم کی نائلون کو آسانی سے جلایا نہیں جا سکتا تھا، اور اگر اسے آگ لگ جاتی تو یہ آگ آسانی سے بجھ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے سائمن کو غار کے باہر الاؤ کی طرف جگہ دی تھی۔ میں اسے اندر لانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے التجا کی، پلیز مجھے اندر آنے دو، یہاں رات کے وقت بھیڑیے اور ریچھ گھومتے ہیں۔ فکر نہ کرو، آگ کی وجہ سے وہ نزدیک نہیں آئیں گے، میں نے اسے تسلی دی۔ ایمن سو چکی تھی اور میرا بھی تھکن سے برا حال تھا، اس لیے سونے کے لیے لیٹتے ہی دنیا و معافیہ سے غافل ہو گیا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ الاؤ بجھ چکا تھا اور اس کے انگارے باقی رہ گئے تھے۔ دوسری طرف سائمن سکڑا سمٹا لیٹا تھا۔ میں نے اٹھ کر ایک لکڑی سے انگارے کو ریدے اور برتن میں کافی کا برتن رکھ دیا۔ کافی کی خوشبو پھیلی تو سائمن بھی کسمساتا اٹھ گیا۔ پلیز میرے ہاتھ پیر کھول دو، مجھے ہوائج ضروریہ سے فارغ ہونا ہے۔ 1 منٹ صبر کرو۔ میں نے برتن کو ذرا انگاروں سے دور کیا اور ایمن کو جگایا۔ جب تک ہم آ رہے ہیں تم کافی نکالو۔ میں نے رائفل غار میں رکھ دی تھی۔
اور اپنے پاس پستول کو کافی سمجھا تھا۔ میں سائمن کو رات والے درختوں کے جھنڈ کی طرف لے گیا تھا اور ابھی وہ فارغ ہو رہا تھا کہ مجھے ایمن کی چیخ سنائی تھی۔ آواز سے تکلیف کی بجائے خوف کا احساس چلک رہا تھا۔ میں نے چلا کر سائمن سے کہا، فوراً باہر آؤ، میں کہتا ہوں فوراً آؤ ورنہ اندر آ کر گولی مار دوں گا۔ اوکے اوکے۔ سائمن درختوں سے پتلون کی زپ بند کرتا ہوا برآمد ہوا۔ میں نے اسے پستول کی نوک پر دوڑایا۔ 1 منٹ میں ہم غار کے سامنے تھے۔ اس دوران میں ایمن 3-4 دفعہ چلا چکی تھی۔ کار کے سامنے ایک لمبا ترنگا گہرے بھورے رنگ کا ریچھ تھا جو دلچسپی سے ایمن کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک جلی لکڑی اٹھا رکھی تھی ورنہ ریچھ اب تک اس پر حملہ کر چکا ہوتا۔ میں نے اس کی طرف پستول بلند کیا تھا مگر سائمن نے روک دیا۔ رک جاؤ، بلا وجہ اسے گولی مت مارو، میں اسے ایسے ہی بھگا دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے روکتا وہ بھاگ کر ریچھ اور ایمن کے درمیان جا کھڑا ہوا۔ ریچھ جو اب تک سکون اور محویت سے ایمن کو دیکھ رہا تھا یکدم غضبناک ہو گیا۔ اس کے پنجے اوپر ہوئے اور ان سے فولاد سے زیادہ تیز دھار ناخن نکل آئے تھے مگر سائمن ذرا سا بھی ہراسا نہیں تھا۔ ریچھ پچھلے قدموں پر چلتا جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ اس دوران میں ایمن لکڑی پھینک کر مجھ سے رپی تھی۔ میں نے چلا کر سائمن سے کہا، پاگل مت بنو، میں اسے گولی مار رہا ہوں۔ مجھے یقین تھا 38 کی طاقتور گولی ریچھ کے سر کے ٹکڑے کر دے گی۔ سائمن نے اشارے سے مجھے منع کیا۔ ریچھ اس سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ پھر حیرت انگیز منظر دیکھنے میں آیا کہ ریچھ جو غراتے ہوئے جارحانہ انداز میں آگے بڑھ رہا تھا یوں رک گیا جیسے اس کے جسم سے زندگی سلب کر لی گئی ہو۔ جیسے بیٹری سے چلنے والا کھلونا بیٹری ختم ہوتے ہی رک جاتا ہے، ایسے ریچھ ساکت تھا۔ میں نے اسے سائمن کی آنکھوں میں آنکھیں ٹالے دیکھا۔ سائمن کی آنکھیں اس وقت انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ ریچھ بالکل ساکت تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، حتیٰ کہ ریچھ کے انداز میں پسپائی کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ رفتہ رفتہ ڈھیلا ہو کر اگلے قدموں پر بیٹھنے لگا، حتیٰ کہ وہ بزرر انداز میں چاروں ہاتھوں پیروں پر آ گیا۔ سائمن نے آہستہ سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا جیسے مذہبی پیشوا عام طور سے اپنے عقیدت مندوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس دوران سائمن نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکنا بند نہیں کیا۔ ریچھ فرما برداری سے بیٹھا رہا۔ سائمن نے اس کے سر سے ہاتھ ہٹا لیا اور رفتہ رفتہ پیچھے ہونے لگا۔ تقریباً 10-12 فٹ دور جا کر اس نے اشارے سے ریچھ کو یہاں سے جانے کا حکم دیا۔ ریچھ اٹھا، اس نے ایک نظر مجھے اور ایمن کو دیکھا اور پھر دوڑتا ہوا اوپر جنگل کی طرف چلا گیا۔ میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایمن کا جسم ابھی تک لرز رہا تھا۔ میں نے اسے تھپکی دی اور سائمن کی طرف بڑھا۔ تم نے حیرت انگیز کام کیا مسٹر سائمن۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں اب تک سرخ ہو رہی تھیں۔ مجھے جھٹکا سا لگا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹا لی تھی۔ اب تم نارمل ہو جاؤ، میں نے سر لہجے میں کہا۔ ریچھ آ چکا ہے اور ہمیں روانہ ہونا ہے۔ سائمن نے چند گہرے سانس لیے تو اس کی آنکھیں نارمل ہو گئی تھیں۔ ایمن نے ناشتے کے لیے ٹن پیک نکالے۔ یہ آخری خوراک تھی ہمارے پاس، اس کے بعد اللہ توکل کرنا تھا۔ میں نے سوچا کہ راستے میں کوئی حلال جانور نظر آیا تو اسے ضرور شکار کروں گا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے سامان کچروں پر لادا۔ سائمن مضطرب تھا۔ اس نے التجا کی، مجھے انجیکشن مت دو، میں اس کے بغیر بھی تمہارے ساتھ تعاون کروں گا۔ لیکن میں خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھا۔ سائمن مجھے آج تک ملنے والے تمام دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک لگا تھا۔ میں نے اس کے میڈیکل باکس سے انجیکشن نکالا اور سرنج میں بھر کر اس کی طرف بڑھا۔ لو، آج تم خود اپنی نس میں اس دوا کو اتار دو۔ پستول کے سامنے وہ بے بس تھا۔ اس نے وہی کیا جو میں نے اسے کہا تھا۔ ذرا سی دیر میں وہ ٹرانس میں آ چکا تھا۔ اپنا اطمینان کر کے میں نے خچر کی لگام اس کے حوالے کی کہ آگے رہنمائی کرے۔ ایمن کو اصرار کر کے میں نے خچر پر سوار کرایا، ورنہ وہ پیدل چلنے پر مصر تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ریچھ کو دیکھ کر خچر رسی توڑوا کر نہیں بھاگ گئے، ورنہ سامان ہمیں اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑتا۔ شاید ان پہاڑوں پر سفر کر کے خچروں کو ان پہاڑی درندوں سے سامنا ہوتا رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اس کے عادی تھے۔ سفر کے 2 گھنٹے بعد ہم چوتھی ڈھلان پر تھے۔ اس جگہ ہریالی بے پناہ تھی اور خچروں نے اب تک ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے رک کر انہیں چرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس پانی کا ایک کین باقی تھا جس میں 10 لیٹر پانی تھا، اور جب تک ہم ڈھلان عبور کر کے سطح مرتفع تک نہیں پہنچ جاتے یہاں پانی ملنے کا امکان نہیں تھا۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگائے ان ڈھلانوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے ہم آئے تھے۔ اچانک مجھے کچھ فاصلے پر گہرے رنگ کا کوئی جسم حرکت کرتا نظر آیا، لیکن یہ جھلک لمحے بھر کی تھی۔ میں خاصی دیر تک اس طرف دیکھتا رہا مگر مجھے دوبارہ وہ جسم نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ خچر اسی طرح پیٹ بھر چکے تھے، اس لیے روانگی کا فیصلہ کیا۔ خچر انتھک طریقے سے اس دشوار ڈھلان کو عبور کر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ رک کر ہم نے باقی ماندہ خوراک سے کسی حد تک شکم سیری کی۔ اب اس جگہ سے کھانے کو کچھ ملتا تو ملتا، ہمارے پاس سوائے پانی اور کافی کے کچھ نہیں تھا۔ شام تک ایمن نے بھوک کی شکایت شروع کر دی تھی۔ اب ہم ڈھلان کے آخری حصے میں تھے۔ ارادہ یہی تھا کہ ڈھلان عبور کر کے رات کے لیے پڑاؤ ڈالیں گے
ممکن ہے سطح مرتفع پر کھانے کے لیے بھی کچھ مل جائے۔ یہاں پر سوائے دیو کامت درختوں کے کچھ نہیں تھا۔ میں نے ایک جگہ سستانے کے لیے رکنے کے دوران سائمن سے پوچھا، اب کتنی دیر اور چلنا پڑے گا؟ تقریباً 1 گھنٹہ اور، اس نے جواب دیا۔